اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں کتاب الطہارہ اور کتاب الطہارت میں ہم باب ثالث کہ جو کس کے متعلق ہے، غسل کے متعلق، اس کی پہلی فصل جو جنابت کے متعلق تھی وہ پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم لوگ انشاءاللہ شروع کریں گے الفصل الثانی فی الحیض، دوسری فصل حیض کے متعلق۔ کہہ رہی ہیں وَهُوَ فِي الْأَغْلَبِ یعنی دم حیض، خون حیض، فی الاغلب، اغلب کہتے ہیں یعنی زیادہ تر، ٹھیک ہے، غالباً، کہ خون حیض غالباً دم اسود غلیظ، دم اسود غلیظ، کہ خون ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے اور غلیظ ہوتا ہے۔ غلیظ سے مراد جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ غلیظ سے مراد ہوتا ہے رقیق کے برعکس۔ رقیق کہتے ہیں ایسے خون کو کہ جو پتلا ہو، اور غلیظ کہیں گے ایسے خون کو کہ جو گاڑھا ہو۔ سمجھ گئے؟ یخرج بحرقۃ، کیا کہیں گے؟ یخرج بحرقۃ، حرقہ کہتے ہیں جلن کو۔ یخرج بحرقۃ، اور نکلتا ہے جلن کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ جلن کے ساتھ۔ وحرارۃ، اور گرمی کے ساتھ۔ کہہ رہے ہیں وَهُوَ فِي الْأَغْلَبِ دَمٌ أَسْوَدُ غَلِيظٌ يَخْرُجُ بِحِرْقَةٍ وَحَرَارَةٍ، کہہ رہے ہیں غالباً حیض کا خون کالا، گاڑھا، جو جلن اور گرمی کے ساتھ نکلتا ہے۔ مطلب واضح ہے غلام علی؟ وَمَا تَرَاهُ بَعْدَ 50 سَنَةً، مولانا وَمَا تَرَاهُ، اور جو دیکھتی ہے بعد 50 سنہ، 50 سال کے بعد، یعنی جب عمر 50 سال کی کسی خاتون کی ہو جائے اور اس کے بعد بھی اس کو خون آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کب 50 کب مولانا؟ بریکٹ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان لم تکن قرشیۃ ولا نبطیۃ، کہہ رہے ہیں قرشیہ کہتے ہیں جو منتسب ہو قریش کی طرف، اس کو کیا بولیں گے؟ قرشیہ، جو منسوب ہو قریش کی طرف۔ اور قریش کون تھے؟ لکھنے نضر بن کنانہ، نضر بن کنانہ یا فہر بن مالک۔ چاہے وہ علوی ہو یا عباسی، ٹھیک ہے، ولا نبطیۃ، اور نہ نبطیہ ہو۔ نبطیہ کہتے ایک عجم کی قوم ہے، عجم کی قوم۔ 4 نمبر کا حاشیہ ہے، یہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 4 نمبر کے حاشیے پہ نیچے دیکھیے، کہنا ہے القرشیہ من تنتسب من طرف الاب، ٹھیک ہے، جو منسوب ہو باپ کی طرف سے، الی قریشن، قریش کی طرف،
قریش کون ہیں؟ یہ بریکٹ میں بتا رہے ہیں، وَهُوَ نَضْرُ بن کنانہ، وَالنَّبْطِيَّةُ مَنْ تَنْتَسِبُ، اور نبطیہ جو نسبت رکھتی ہو إِلَىٰ قَوْمٍ كَانُوا يَنْزِلُونَ النَّبَطَ، ایسے قوم کی طرف جو لوگ نبط میں رہتے تھے یا اترتے تھے، وَهُوَ مَكَانٌ بَيْنَ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ، اور یہ جگہ کوفے اور بصرے کے درمیان ہے۔ کہہ رہے ہیں وَمَا تَرَاهُ بَعْدَ 50 سَنَةٍ، اور جو عورت دیکھے 50 سال کے بعد، إِن لَمْ تَكُنْ قَرَشِيَّةٌ وَلَا نَبْطِيَّةٌ، نہ وہ قرشی ہو اور نہ نبطی، او بعد 60 سنہ، یا 60 سال کے بعد، ان کانت احدہما، یہ احدہما سے مراد کون ہے؟ قرشیہ اور نبطیہ۔ سمجھ میں آیا بیٹا؟ قرشیہ اور نبطیہ۔ او بعد 60 سنہ، یا 60 سال کے بعد، ان کانت احدہما، جب ان میں سے کوئی ایک ہو، ہاں یعنی اگر قرشی اور نبطی ہوگی تو کئے سال کے بعد؟ 60 سال کے بعد اگر وہ کوئی خون دیکھے، او قبل 90 سنین، یا 9 سال سے پہلے خون دیکھے، مطلقاً، اب مطلقاً معلوم کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ مطلقاً سے مراد کیا سمجھ میں آ رہا ہے بیٹا؟ کیا کہتے ہو غلام علی؟ ہے کوئی رائے آپ کے پاس؟ مطلقاً سے مراد آپ سمجھ لیجئے، مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ انتہا میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ 50 سال عام عورتیں کے لیے، 60 سال قرشی اور نبطی کے لیے، لیکن ابتدا میں چاہے عام عورت ہو یا قرشی اور نبطی ہو، سب کی ابتدا کیا ہے؟ 9 سال۔ واضح؟ اسی لیے مطلقاً کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ او قبل 9 سنین مطلقاً، اور 9 سال سے پہلے مطلق۔ کیوں مطلق کہہ رہے ہیں؟ چاہے نبطی ہو یا قرشی، یا نبطی یا قرشی نہ ہو، 9 سال سے پہلے اگر کوئی خون دیکھ رہی ہے، فَلَيْسَ بِحَيْضٍ، تو وہ حیض نہیں ہوگا۔ یعنی 60 سال یا 50 سال کے بعد یا 9 سال سے پہلے اگر کوئی خون دیکھے تو اس پر حیض کا حکم نہیں لگے گا۔ کلیئر؟ کیا کہتے ہیں مولانا شارف صاحب؟ ہاں آگے بڑھا جائے؟ ہاں آپ جیسا کہیں۔ وَأَقَلُّهُ، دیکھیے بیٹا، اقلُّهُ یعنی اقل الحیض، کیا آئے گا؟ یہ اقل میں جو ہو لگا ہے، یہاں اس سے ہو سے مراد کیا ہے؟ حیض۔ وَأَقَلُّ الْحَيْضِ 3 أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ، ہاں مولانا، وَأَقَلُّ الْحَيْضِ، کم سے کم حیض، 3 أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ، 3 دن متوالیات یعنی مسلسل۔ اگر 3 دن مسلسل خون آتا رہے تو وہ خون حیض ہوگا۔ وَأَكْثَرُهُ یعنی اکثر الحیض 10 أَيَّامٍ، اور زیادہ سے زیادہ حیض کتنے دن ہو سکتا ہے کسی کو؟ 10 دن۔ وَمَا بَيْنَهُمَا بِحَسْبِ الْعَادَةِ، یا 3 اور 10 کے درمیان کسی کے دن ہو، بِحَسْبِ الْعَادَةِ، عادت کے مطابق، مثلا کسی کے 5 دن، کسی کے 7 دن، کسی کے 6 دن، جیسا جس کا خاندان، جیسا اس کی ماں سے، خالہ سے، پھوپھی سے، اس طرح سے ان میں آ جاتا ہے۔ صحیح ہے؟
کہ اس کے اتنے دن آتے ہیں. مثلا کہہ رہے ہیں کم سے کم حیض کتنے دن؟ 3 دن لگاتار مسلسل خون آئے تو وہ حیض قرار پائے گا. زیادہ سے زیادہ 10 دن تک حیض قرار دیا جائے گا. یا 3 اور 10 کے بیچ کی اگر کسی کی عادت ہے 5 دن 6 دن 7 دن تو وہ اس کی حیض کی عادت قرار پائے گی. اب دیکھیں وَلَوْ تَجَاوَزَ الدَّمُ الْعَشَرَةَ، اگر 10 کو تجاوز کر جائے، ٹھیک ہے، یعنی مثلا خون 10 دن تو آیا لیکن 10 دن سے اوپر چلا گیا، اب کیا کریں گے؟ تو اس کے احکام بیان ہو رہے ہیں. وَلَوْ تَجَاوَزَ الدَّمُ، اگر دم تجاوز کر گیا، العشرة، کئے دن کو؟ 10 دن کو. فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ ذَاتَ عَادَةٍ مُسْتَقِرَّةٍ، تو اگر عورت کا مستقر کوئی عادت ہوگی، رجعت الیہا، تو اس کی طرف کیا کرے گی؟ رجوع کرے گی. یعنی کیا مطلب؟ مثلا کسی خاتون کو 7 دن حیض آتا تھا، اب حیض آتے آتے کئے دن پار ہو گیا؟ 12 دن. جب 12 دن ہو گیا، خون تجاوز کر جائے 10 دن کو، فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ ذَاتَ عَادَةٍ مُسْتَقِرَّةٍ، تو اگر عورت کی ایک معین مستقر عادت ہوگی کہ ہر مہینے اس کو کئے دن حیض آتا ہو؟ 5 دن. 1 مہینے کہاں چلا گیا؟ 12 دن. تو 10 دن سے اوپر چلا گیا کہ نہیں چلا گیا؟ ایسے میں وہ کیا کرے گی کہ رجعت الیہا، یعنی الی العادۃ المستقرہ، تو اپنے مستقر عادت کی طرف پلٹ آئے گی. یعنی 5 دن کو حیض قرار دے گی، باقی کو استحاضہ قرار دے گی، پھر استحاضہ کے احکام اس پر جاری ہوں گے. وَإِنْ كَانَتْ، پڑھا دیں آگے کہ جانے دیں. وَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدِئَةٌ أَوْ مُضْطَرِبَةٌ وَلَهَا تَمِيزٌ عَمِلَتْ عَلَيْهِ. اب یہاں پہ دیکھیے 2 اصطلاح ہمارے پاس آئی. وَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدِئَةٌ أَوْ مُضْطَرِبَةٌ، 5 نمبر کا حاشیہ آپ کی کتاب میں موجود ہے. آئیے چلتے ہیں 5 نمبر کے حاشیے کی طرف. المبتدئۃ، کیا کہہ رہے ہیں؟ من لم یستقر لها عادۃ، جس کی عادت مستقر نہ ہو، ایسی خاتون جس کی عادت مستقر نہ ہو. مثلا کسی مہینے 5 دن آیا، کسی مہینے 7 دن آیا، کسی مہینے 3 دن آیا، کسی مہینے 10 دن آیا، صحیح ہے، تو اس کی عادت معین نہیں ہے. اعم ممن کان اول رؤیتها الحیض، یعنی مبتدیہ کو اگر صرف یہ مانے کہ جو پہلی مرتبہ حیض دیکھ رہی ہے وہی نہیں، ایسی خاتون کو بھی کہیں گے کہ جس کی عادت مستقر نہ ہو. او تکررت بلا استقرار عادتاً، صحیح ہے، یا اس کی عادت بنا استقرار کے تکرار کرتی ہو، جیسے میں نے مثال دی 3 دن 5 دن 7 دن 10 دن. والمضطربہ، مضطربہ کس کو کہتے ہیں؟ مبتدیہ سمجھ میں آیا بیٹا؟ مبتدیہ جو پہلی مرتبہ خون دیکھے یا جس کی عادت مستقر نہ ہو، کسی مہینے کچھ دن، کسی مہینے کچھ دن، کسی مہینے کوئی اور دن. مضطربہ کہتے ہیں الناسیۃ وقتاً او عدداً او کلیہما. ہاں مولانا، الناسیۃ وقتاً، جس کو وقت ہی یاد نہ ہو کب آتا ہے، ٹھیک ہے، یا عدد یاد نہ ہو کتنے دن آتا ہے، 3 دن 5 دن 4 دن 6 دن 7 دن 8 دن، او کلیہما، یا دونوں باتیں بھول جائے کہ مہینے کے شروع میں آتا ہے، ایک مہینے کے آخر میں آتا ہے، ایک مہینے کے بیچ میں آتا ہے، پتہ نہیں، 3 دن آتا ہے، 5 دن کے 7 دن یہ بھی یاد نہیں. تو جس کو عادت کا پتہ نہ ہو، عدد کا پتہ نہ ہو، اور عدد بھول گئی ہو اور وقت بھی یاد نہ ہو، اس کو کیا بولیں گے؟ مضطربہ. آئے سمجھ میں؟ آپ کے یہاں حاشیہ نہیں ہے کیا؟ تب اتنے ایسے نگاہوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ جیسے کوئی ظلم ہوا ہو آپ پہ. دیکھیے وَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدِئَةٌ أَوْ مُضْطَرِبَةٌ، کہہ رہے ہیں کہ اگر مبتدیہ ہو یا مضطربہ ہو،
وَلَهَا تَمِيزٌ عَمِلَتْ عَلَيْهِ، اور اس کے پاس تمیز بھی ہو تو اس تمیز پر عمل کرے گی. کیسی تمیز مولانا؟ وہ ہمارے ہاں جو تمیز بدتمیز بولتے ہیں والی تمیز کا نہیں. تمیز کے معنی کیا ہے؟ فرق. کہ جو اوپر علامت بتائی گئی ہے کہ خون حیض کیا ہوتا ہے؟ دمن، کالا مائل ہوگا، گاڑھا ہوگا، حرارت کے ساتھ نکلے گا، جلن کے ساتھ نکلے گا. اگر اس میں یہ علامت پائی جا رہی ہیں پھر علامت تبدیل ہو گئی تو جتنی دن یہ علامت پائی گئی اس کو حیض قرار دے دے گی، جتنے دن علامت نہیں پائی گئی اس کو استحاضہ قرار دے دے گی. سمجھ میں آئی بات؟ کہہ رہے ہیں وَلَهَا تَمِيزٌ، اگر اس کے پاس تمیز ہو، عَمِلَتْ عَلَيْهِ یعنی عَلَى التَّمْئِيز، تو اس تمیز پر کیا کرے گا؟ عمل کرے گا. وَلَوْ فَقَدَتْهُ یعنی فَقَدَتِ التَّمْئِيزَ، اگر اس کے پاس تمیز نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی خون کے درمیان فرق نہ کر سکتی ہو، رجعت المبتدئۃ، تو جو مبتدئہ ہوگی وہ رجوع کرے گی الی عادت اہلہا، اپنے گھر والوں کی عادت کی طرف، ماں، بہن، پھوپھی، خالہ جو بھی ہوں. فَإِن فَقَدْنَا فَإِلَىٰ أَقْرَانِهَا، اگر اس کے گھر والے نہ ہوں، وہ تنہا ہو، فَإِلَىٰ أَقْرَانِهَا، اقران سے مراد ہے ہمسن لڑکیاں کہ جو اس کے عمر کی ہیں، ان کی طرف رجوع کرے گی. فَإِن فُقِدْنَا، اگر وہ بھی موجود نہ ہو، او کننا مختلفات، یا موجود تو ہیں لیکن ان کی عادتیں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. تحیزت فی کل شہر 7 ایام، تو حیض قرار دے گی ہر مہینے میں 7 دن. تحیزت فی کل شہر، حیض قرار دے گی 7 ایام 7 دن، او 3 من الاول و10 من الثانی، یا پہلے میں 3 دن دوسرے میں 10 دن. والمستربۃ تتحیز، اور مستربہ حیض قرار دے گی بالسبعۃ، ہر مہینے 7 دن، والثلاثۃ والعشرۃ فی الشہرین. یعنی کیا مطلب؟ کہ مبتدیہ یا تو اپنے گھر والوں کی عادت کی طرف رجوع کرے گی، اگر گھر والے نہ ہوں تو ہمسن لڑکیوں کی طرف رجوع کرے گی. ہمسن لڑکیاں نہ ہوں یا ان کی عادتیں مختلف ہوں تو کیا کرے گی؟ ہر مہینے 7 دن وہ حیض قرار دے گی. ایک آپشن ہے کہ ہر مہینے 7 دن قرار دے، دوسرا آپشن ہے کہ ہر مہینے 1 مہینہ 3 دن اور 1 مہینہ 10 دن. جیسے اس مہینے 3 دن قرار دیا تو دوسرے مہینے 10 دن قرار دے. اور یہی حکم کس کے لیے ہے؟ والمستربۃ تتحیض بالسبع، مستربہ جو ہوگی وہ بھی حیض قرار دے گی 7 دن. یا او الثلاثۃ والعشرہ، یا 3 اور 10 فی الشہرین، 2 مہینے میں. 2 مہینے میں کیسے؟ 1 مہینے 3 دن، 1 مہینے 10 دن، پھر 3 دن، پھر 10 دن، یا پہلے 10 دن دوسرے مہینے میں 3 دن حیض قرار دے گی. الحمدللہ رب العالمین. اس کو دیکھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا.